ماشاءاللہ آپ نے پوری دنیا دیکھ رکھی ہے، آپ واقف ہیں سر. شاید پاکستان اور انڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ 7 محرم کو ہم حضرت قاسم ابن امام حسن علیہ السلام کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، ان کی مہندی کی زیارت برآمد کی جاتی ہے اور لوگ بہت سارے صرف اہل تشیع نہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں، اپنی اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہیں اور پھر جب وہ پوری ہوتی ہے تو پھر وہ منت ادا بھی کرتے ہیں. تو سر میں چاہوں گی کہ آپ ان کے حوالے سے ان کے کردار پہ بھی روشنی ڈالیں. دیکھیں بنیادی طور پر تو تمام شہادتیں جو ہیں وہ روز عاشور ہوئی تھی. بالکل. اب کیونکہ یکم محرم جب شروع ہوتی ہے تو عاشورہ محرم 10 دن حسین کے شروع ہو جاتے ہیں. بے شک. ہم پہلے 10 دن ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے منا چکے. جی. اس قربانی کے جو فدیہ عظیم قرآن نے قرار دیا امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کو، وہ یکم محرم سے شروع ہوتا ہے. تو لہٰذا اس واقعہ کربلا کے پس منظر کو جب ذاکر خطیب بیان کرتے ہیں مجالس میں، محافل میں، تو ظاہر وہ ساری چیزیں ایک دن میں تو بیان ہو نہیں سکتی. جی. تو لہٰذا مختلف امام بارگاہوں میں، مختلف آستانوں میں، مختلف جگہوں پر جو مجالس انعقاد پذیر ہوتی ہیں، کوئی حصہ بیان کرتا ہے، کوئی حصہ بیان کرتا ہے. تمام ان واقعات کربلا کو جمع کر کے بیان کرنا تو انسان کے بس میں نہیں ہے. جی. تو لہٰذا ان دنوں کو تقسیم کر دیا گیا تاکہ بات بھی ہو جائے، حقائق بھی پہنچ جائیں. صحیح. جی. اب کیونکہ 7 محرم کا دن جو ہے وہ پیاس کے نام سے موسوم ہے کہ پانی بند کیا گیا تھا. جی. فرات پہ پہرا بٹھا دیا گیا تھا. تو لہٰذا ایک طرف تو یہ پانی کی نسبت آ جاتی ہے اور دوسری طرف کربلا کے پیاسے شہیدوں کی. ان شہداء میں سے پھر وہی بات جیسے میں نے عرض کیا کہ شخصیت کے بدلنے سے مظلومیت یا عظمت اور اہمیت بدل جاتی ہے. جی. ایک طرف امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا جا رہا ہے جو فرزند رسول ہے، جوان جنت کے سردار ہیں، جناب زہرا کے بیٹی ہیں، اور کئی حوالوں سے اپنا تعارف کروایا اور بار بار تعارف کروایا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے پہچانا نہیں. ایک وقت ایک جنگ بڑے سے ہے، ایک وقت جنگ آپ چھوٹے بچے سے کرتے ہیں، علی اصغر سے کرتے ہیں. تو اپنے پرائے جو ہے وہ لعنت کریں گے کہ تم بچے سے لڑ رہے ہو. تو حیثیت، اہمیت، چیزیں بدل گئیں. جی. تو یہی صورتحال تھی. جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام کی عمر عموماً جو بیان کی جاتی 13 سال تھی. اب ایک طرف 13 سال کا بچہ، ایک طرف شام کا نامی گرامی پہلوان، پھر ایک نہیں ہے، اپنے 7 بیٹوں کو پہلے بھیجتا ہے کہ اس بچے کو، اس کو تو میں صرف کچل کے رکھ دوں گا، یہ کیا ہے. لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ پوتا کس کا ہے. جی. امام حسن علیہ السلام مولا علی کے بیٹے، علی کا پوتا. تو اب علی کی شجاعت کا وارث ہے قاسم، خاندان بنی ہاشم کی غیرت اور حمیت کا وارث ہے. تو ہر ایک کے دل میں ایک جذبہ تھا کہ میں سب سے پہلے قربان ہو جاؤں. اصحاب حسین کہنے کو 72 تھے، لیکن جذبہ اتنا عروج پر تھا، جنون پر تھا. یزیدی میں اور ان میں فرق یہی تھا، وہاں صرف مال دنیا غرض تھی، مقصد تھی، حتی المقتور جان بچاتے تھے. یا منزل آخرت تھی، خدا کی رضا تھی، محمد آل محمد کی رضا کا حصول تھا. لہذا شہادت کی منزل کو پانے کے لیے ایک سے ایک بڑھ کر اجازت لے رہا تھا. انہی میں سے جناب قاسم علیہ السلام بھی تھے. اب یہ روایات ملتی ہیں، بعض ان کو ضعیف بھی کہتے ہیں، بعض اس کو رسمن بھی کہتے ہیں، کچھ تصوراتی چیزیں بھی کہتے ہیں. بہرحال خیمہ گاہ کربلا میں ایک حجلہ عروسی کے نام سے، جناب قاسم کے نام سے ایک جگہ مخصوص ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کا نکاح جو ہے اپنی بیٹی سے کیا. لہٰذا جناب قاسم علیہ السلام جو ہے 13 سال کی عمر ہے، چچا سے بار بار اجازت لیتے ہیں. بڑی مشکل سے اجازت ملتی ہے. جب اجازت ملتی ہے تو آپ دعا دے کے اور اپنے بھائی کا عمامہ اور لباس امام حسن کا پہنا کے رخصت کرتے ہیں، اور اپنی بھابھی جناب قاسم کی والدہ جن کا نام مشہور ام فروہ ہے، ویسے رملہ نام ہے یا اور بھی نام ان کے ذکر کیے گئے ہیں، دعا کرتی ہیں. ظاہر ماں نے دعا کرنا تھی. تو سب سے پہلا جو نامی گرامی شامی پہلوان مقابلے میں بھیجنے کے لیے کہا گیا تو اس نے کہا میری توہین ہے اس بچے کے مقابلے میں، میرے 7 بیٹے پہلے وہ جائیں گے.
ایک آیا واصل جہنم ہوا، دوسرا آیا، تیسرا، ساتوں جب واصل جہنم ہو گئے تو پھر پورے جلال اور غصے کے ساتھ وہ بڑھا. جب وہ ملعون چلا تو اس وقت روایت موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام، مولا غازی نے اور امام حسین نے جناب قاسم کی والدہ سے کہا کہ اب دعا کرنا، شام کا سب سے بڑا ظالم بدترین جو ہے پہلوان وہ قاسم کے مقابلے میں آ رہے. کہاں 13 سال کی عمر، کہاں وہ، جی یہ ماں کی دعا تھی اور یہ اس پاکیزہ دودھ کی تاثیر تھی. قاسم گھبرائے نہیں، اور پیچھے سے چچا جو مربی تھا، جس نے تمام حرب کے ضرب کے اصول سکھائے تھے، جناب عباس علیہ السلام رہنمائی کر رہے تھے، قاسم نے اس کو واصل جہنم کیا. اب جب صورتحال یہ بنی کہ اتنے بڑے پہلوان کو بھی واصل جہنم کر دیا جو ہزاروں کا اکیلا مقابلہ کرتا تھا، تو اب اس بات پہ آ گیا کہ اکیلے کو مارنا مشکل ہے. سارے لشکر کو حکم دے دیا کہ اس بچے کو قتل کرو. تو چاروں طرف سے پتھروں سے، تیروں سے، تلواروں سے، گرم مٹی سے اس شہزادے پہ حملہ کر دیا گیا. کہاں اب خود سوچئے کہ 13 سال کا بچہ اور اتنا لشکر. تو ایک پتھر جناب قاسم کے چہرے پہ پڑا تو گھوڑے پہ نہیں سنبھلے تو وہی چچا کو سلام کیا. امام حسین علیہ السلام گھوڑا دوڑاتے وہاں پہنچے، لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے نہ صرف گھوڑے سے گر گئے بلکہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے آپ کی لاش روند ڈالی گئی، لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. لشکر کو بھگایا اور اپنی عبا بچھا کے اپنے بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کیے. اب ہم احتراماً ادب کے اعتبار سے ان کو پھولوں سے تعبیر کرتے. آپ دیکھیں جب بھی جناب قاسم کا تابوت برآمد ہوتا ہے تو پھولوں کی گٹھی رکھی ہوئی ہوتی ہے. وہ لاشیں اس قابل ہی نہیں تھا کہ جس کو پہچانا جا سکے. تو یہ ایک پیغام ہے جناب قاسم کا بھی نوجوانوں کے لیے کہ اگر اسلام کی خاطر مشکل اسلام بن جائے، اسلام خطرے میں پڑ جائے تو پھر سنو سال کو نہ دیکھو. پھر 13 سال کا قاسم بھی اسلام کی بقا کا ضامن ہے.